لندن سے رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ دنیا ایک عجائب گھر ہے تو مغرب والوں کو اس کے کسی اونچے مچان پر آراستہ کرنا ہوگا۔ ویسے اپنے لیے اونچے مچان کا انتخاب خود مغرب والوں نے کیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سفید ہیں، اس میں کسی کو شبہ نہیں، لیکن ایک الگ بحث ہے جو اگر چھڑ جائے تو مزے کی ہوگی۔ مجھے ان کے عجیب ہونے کا خیال آج کل کے تازہ حالات کو دیکھ کر ہوا۔ پہلے تو یہ سنیے کہ مجھے یہاں برطانیہ میں آباد ہوئے پورے 50 سال ہو رہے ہیں۔ اتنے بہت سے برسوں کے دوران میں نے یہاں لوگوں کو آج کل پہلی بار یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں قانون سے بالاتر نہیں۔ اپنی طرف تو خیر یہ فقرہ صبح شام الاپا جاتا ہے، لیکن انگریزوں کو یہ کیسے خیال ہوا کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں؟ انگلستان میں یہ نعرہ لگانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہاں دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔ تو اب سنیے کیا ہوا۔ مملکت برطانیہ کی ملکہ عالیہ الزبتھ دوم کے بیٹے شہزادہ اینڈریو بیٹھے بٹھائے مصیبت میں گر گئے۔ اتنی سی بات تھی کہ یہاں کے کھلے ڈلے اور بے باک معاشرے میں شہزادے نے ایک لڑکی کے ساتھ خیر مستیاں کی تھیں، جبکہ لڑکی کی عمر قانون کے حد کے اندر تھی۔ شہزادے نے لڑکی پر 2 مرتبہ دست درازی کی۔ ہوا یہ کہ لڑکی نے شور مچا دیا، بس اس پر عوام اور سوشل میڈیا پھٹ پڑے۔ انہوں نے نہ صرف اس خلاف قانون حرکت پر احتجاج کیا بلکہ شہزادے کا کچا چٹھا کھول دیا۔ پتہ چلا کہ شاہی خاندان کے اس فرزند نے ایک ایسے شخص سے مراسم بڑھا رکھے ہیں جو بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس شخص اور اس لڑکی کی تصویریں اخباروں میں چھپنے لگی۔ ایک تصویر میں دیکھا کہ شہزادہ لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے۔ اب آپ اس معاشرے کی بے راہ روی کا کتنا ہی ماتب کریں، شہزادے کو بتا دیا گیا کہ یہاں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ اس نے بھی سارے ہی قانونی حربے آزمائے، مہنگے مہنگے وکیل کیے، کچھ لے دے کر چھوڑنے والی بات بھی ہوئی، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ انگریز بڑا چالاک ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ شہزادے کو شاہی خاندان سے نکال دیا گیا۔ لفظوں کا تو بادشاہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شہزادی کو ملکہ نے جو القاب خطابات دیے تھے وہ واپس لے کر ملکہ کے حوالے کر دیے گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ اب شاہی خدمات انجام نہیں دے سکے گا، اور یہ کہ اس کو شاہی آداب کی مناسبت سے فوج میں جو رینک اور جو مرتبہ ملا تھا وہ اس سے واپس لے لیا گیا ہے۔ آخر میں دبے دبے لفظوں سے کہہ رہے ہیں کہ شہزادے کو اب عام شہری تصور کیا جائے گا۔ ادھر چھوٹے لاڈلے شہزادہ ہیری جو لیڈی ڈائن کے چھوٹے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک بہت پیاری سی ہنستی مسکراتی خوشگوار سی لڑکی میگن سے شادی کر لی۔ چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے، شادی سبھی کرتے ہیں اور پیاری لڑکی ہے، لیکن ایک قصور اس کا یہ ہے، اس کی ماں کالی تھی۔ اب میگن تو نبھا لے گی، بہو ہے ساس سسرال میں، جیسے تیسے نبھا لے گی، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ اگر کالے ہو گئے تو شاہی خاندان کے نام پہ بٹا لگے گا۔ شہزادے نے اس کا حل یہ نکالا، ڈیانا کا بیٹا ہے، اس نے حل یہ نکالا، بیوی اور بچے کو لے کر انگلستان چھوڑا، امریکہ جا کے وہاں بس گیا۔ اب شاہی خاندان اسے اپنے ہاں رکھے یا نکالے اس کی بلا سے۔ ادھر ملکہ کی حکمرانی اپنا ریکارڈ قائم کرنے والی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ملکہ کو تخت پہ بیٹھے 70 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اب اس کی جبلی منائی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جبلی کی شاندار تقریبات میں کس کو بلاتے ہیں، کس کو نہیں، بیٹوں کو، بہو کو، نواز پوتوں کو نہیں، دیکھنا ہوگا۔ اور یہ کہ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ کہ پہلی بار شاہی خاندان کی یہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ پہلی بار لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے
ملکہ تخت چھوڑ دیں. ممکن ہے وہ بادشاہت سے دستبردار ہو جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ طے نہیں. اب آپ اسے خوبی کہیں یا کچھ اور کہیں، اصول کے معاملے میں انگریز نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ایک حماقت ہو گئی. کورونا کا تباہ کن ریلا آنے پر وزیر اعظم نے ملک میں کچھ سختیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا. وہ تو ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، دعوتیں، پارٹیاں، خرمستیاں سب ممنوع قرار دے دی گئیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے غضب یہ کیا، اپنی قیام گاہ کے پائن باغ میں 70-80 احباب کی پارٹی دے ڈالی. ایسی باتیں کہیں چھپتی ہیں؟ اخباروں نے موج مستی کرنے والوں کی تصویریں چھاپ دیں. بس غضب ہو گیا. ایک بار پھر اعلان ہوا کہ کوئی بشر قانون سے بالاتر نہیں. پھر جو وزیر اعظم کے استعفے کا شور مچا تو خدا کی پناہ، چھوڑو، نکالو، ہٹاؤ، یہ اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، وزیر اعظم کو ہٹاؤ. اس کی اپنی پارٹی کنزرویٹو پارٹی کے رکن اس کے مخالف ہو گئے. کنزرویٹو پارٹی کا ایک رکن پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری حزب اختلاف کی بینچوں میں بھی جا کے بیٹھ گیا. اس نے لیبر پارٹی جوائن کر لی، پارٹی چھوڑ دی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس ملک میں. نرالا ملک ہے، ہمارے لیے ہر بات نرالی ہے. بہرحال ہو اور کچھ ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم کے نام پر بٹا لگ گیا. اس پر یاد آیا کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کے نام پر بٹا لگا ہے، اور اس بٹے کو عوام نے اپنی تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے. اور وہ وزیر اعظم ہے سابق مسٹر ٹونی بلیئر. وہی ٹونی بلیئر جنہوں نے رات کے سناٹے میں چین سے سوئے ہوئے شہر بغداد پہ پہلا گولہ پھینکا تھا. وہی گولہ باری شروعات بن گئی مسلم دنیا کی تباہی کی. پھر تو کیا صدام حسین، کیا حسنی مبارک، اور کیا معمر قذافی، سب سیاسی ریشہ دوانیوں کا نشانہ بنے، اور ان کے ہنستے بستے ملکوں کا وہ حال ہوا جو تاتاریوں کے حملوں کے بعد بستیوں کا حال ہوا کرتا تھا. بستی کو اچھی طرح اجاڑنے کے بعد اس پہ حل چلواتے تھے. اب ملک کے لاکھوں باشندے ایک دستاویز پہ دستخط کر رہے ہیں. ٹونی بلیئر کو پچھلے دنوں جو شاہی اعزاز دیا گیا ہے کرسمس کے موقع پہ، وہ ان سے واپس لیا جائے، وہ اس کے مستحق نہیں. اچھا، اگلا ذکر مغرب سے دور آسٹریلیا کا ہے. اس کو بھی مغربی معاشرے ہی تصور کیا جاتا ہے. وہاں ٹینس کے عالمی مقابلے ہو رہے ہیں جن میں شرکت کے لیے سربیا کا نوویک جوکووچ وہاں پہنچا. جوکووچ اس وقت دنیا کا ٹینس کا سب سے بڑا کھلاڑی سمجھا جاتا ہے. وہ بڑی شان سے آسٹریلیا پہنچا. تب پتہ چلا کہ اس نے کورونا کا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے. حکام نے فوراً ہی اس کا ویزا منسوخ کر دیا. بڑی دوڑ دھوپ کی گئی، بڑے وکیل کھڑے ہوئے، بڑے دلائل دیے گئے، لیکن جوکووچ کے حامی اور مداح سڑکوں پہ نکل آئے، نعرے لگانے لگے، سب ہوا، مگر حکام دس سے مس نہیں ہوئے. اس نے ٹیکہ نہیں لگوایا تھا، اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا. نعرے لگانے میں ہم لوگوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، مگر اس روز ہم نے دیکھا دنیا کے اتنے عظیم کھلاڑی کو آسٹریلیا سے نکال دیا گیا. تب نعرہ لگایا ہم نے، کوئی بشر قانون سے بالاتر نہیں. معاف کیجیے، ہم نے نہیں، ہمارے لاشعور نے. شکریہ.